अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। इमरान खान साहब बहुत अच्छे और बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर गुजरते दिन के साथ उनकी जो ज़हनी हालत है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। मुल्तान जलसे में तमाम लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान करना है, क्योंकि आपको पता है कि 19 तारीख गुजर चुकी है और 20 वाले दिन यानी उन्होंने अपने लॉन्ग मार्च का ऐलान करना था। लेकिन उन्होंने लोगों का ध्यान जो है वो लॉन्ग मार्च से हटा के एक ऐसा मुतनाज़ बयान दिया जो कि ना सिर्फ मुतनाज़ है बल्कि उसने पूरे पाकिस्तानी कौम का सर जो है वो शर्म से झुका दिया। अब अगर जो आगे मैं आपको डिटेल बताने वाली हूँ उसको सुनने के बाद भी अगर उसे कोई डिफेंड करता है तो मुझे उसकी ज़हनी हालत के ऊपर यकीनन कोई शक नहीं रहेगा, बल्कि पूरा यकीन हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले आप इमरान खान साहब का ये मुतनाज़ बयान सुने, उसके बाद मैं बताती हूँ कि सब लोगों का रद्द अमल इस पर क्या आया है। मुल्तान, मैंने मुझे किसी सोशल मीडिया पे किसी ने मुझे तकरीर भेजी। वो मरियम कहीं तकरीर कर रही थी कल। अब उस तकरीर जो मुझे भेजी सोशल मीडिया पे, उसमें उसने इतनी दफा और इस जज्बे से और इस जुनून से मेरा नाम लिया कि मैं उसको ये कहना चाहता हूं, मरियम देखो, थोड़ा ध्यान करो, तुम्हारा खामद ही नाराज ना हो जाए जिस तरह तुम ये बार बार मेरा नाम लेती हो। वैसे मैं हमेशा सोचता हूं कि इतना ज्यादा इनको मेरे पर गुस्सा है क्यों। मरियम को, इसके भाइयों को, इसके वालिद को, इसके चाचा को, उनके बेटों को, मैंने इनका क्या बिगाड़ा है। जी, तो आप लोगों ने सुन लिया कि इमरान खान साहब ने एक बड़ी ही ज़ुमाइनी बात की है, और की भी किसके बारे में है? मरियम नवाज़ के बारे में। मरियम नवाज़, ज़ाहिरी बात है कि आपका किसी से भी पॉलिटिक्स में इख्तलाफ हो सकता है, आप इख्तलाफ पे बात करें, आप कारकर्दगी पे बात करें, लेकिन जब बात कैरेक्टर की होती है तो फिर बहुत ही एक शर्मिंदगी वाली बात होती है। और इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर ये खबर सबसे ज़्यादा वायरल है। अब सोशल मीडिया पर किस तरह के लोग हैं, दो तरह के धड़े हैं। एक धड़ा वो है जो कि इसको डिफेंड कर रहा है, जो कह रहा है कि खान साहब ने जो कहा है, जैसा कहा है, बिल्कुल ठीक कहा है। कुछ लोग नवाज शरीफ की पुरानी तकरीरें और नवाज शरीफ के जो इल्ज़ामात होते थे या मुबैना गलत किस्म की बातें होती थी बेनज़ीर भुट्टो के बारे में, उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि वो भी तो माजी में ऐसा करते थे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपने भी वो करना है जो कोई दूसरा करता रहा है, तो फिर आप में और उसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि इमरान खान साहब का एक बयानिया है। वो एक बयानिया लेकर चल रहे हैं कि हमने रियासत मदीना बनाना है, और रियासत मदीना में जो हमारे नबी पाक सल्लम थे, उनको लोग पत्थर मार मार के लहू लुहान कर देते थे। तो क्या वो बदले में बद्दुआएं देते थे, गालियां देते थे, उनकी औरतों को बुरा भला कहते थे, या आला अखलाक से दूसरे लोगों को जीतने की बात करते थे? अब जनाब, रद्द अमल के तौर पर सबसे पहले जो रद्द अमल आया वो आया है जनाब 3 4 5 पर्सनालिटीज़ का, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगी, और उसके बाद मैं आपको लोगों के मैसेजेस भी पढ़ के सुनाऊंगी। सबसे पहले वफाकी वजीर हैं जी ख्वाजा साद रफ़ीक। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि पीटीआई चेयरमैन, उसी राह पर तुम अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचोगे। और मज़ीद उन्होंने कहा कि मुखालफिन की माओ बहनों के बारे में बद कलामी करने वाले पर शयातीन उतरते हैं। यानी कि उन्होंने इमरान खान को ये कह दिया है कि उनके अंदर दरअसल जो बोल रहा है वो नहीं बोल रहा, बल्कि शैतान बोल रहा है। अच्छा, बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती, मैं बल्कि रेहाम खान का सबसे पहले आपको ट्वीट पढ़ के सुनाती हूँ जो अभी थोड़ी देर पहले आया है। रेहाम खान ने कहा कि मुझे इस बात पर शदीद शर्मिंदगी है कि मैं कभी ऐसे घटिया आदमी से मुंसलिक थी। बिलावल भुट्टो जरदारी को टैग करते हुए उन्होंने कहा कि जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी जैसे नौजवान की शाइस्तगी देखें, और एक तरफ 70 साला बूढ़े की बदतहजीबी को देखें, ना अपने घर की औरत की इज्जत, ना किसी और घर की औरत की इज्जत। इसके बाद शहबाज शरीफ साहब जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका रद्द-ए-अमल सामने आया। उन्होंने कहा कि बेटी मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ काबिल अफसोस ज़बान दराजी पर पूरी कौम ख़ास तौर पे ख़वातीन पुरज़ोर मज़म्मत करें। कम ज़रफ़ी के इजहार से मुल्क व कौम के ख़िलाफ़ आपके जराइम छुप नहीं सकते। मस्जिद नबवी की हुर्मत व नामूस का पास न करने वालों से माओ बहनों बेटियों की इज़्ज़त व तकरीम की क्या तवक्को की जा सकती है? इसके बाद हमजा शहबाज सामने आए और उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल दिया।
حمزہ نے کہا کہ مریم نواز کے بارے میں عمران نیازی کی بازاری سوچ قابل مذمت ہے۔ اخلاقیات، روایات اور سیاست کا جنازہ نکالنے کے بعد اب یہ خواتین پر رقیق حملے کر رہا ہے۔ تمام خواتین کو اس کی گھٹیا سوچ کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے۔ ایسی بد زبانی کو سیاسی کلچر کے طور پہ بڑھانا نئی نسل کے لیے زہر قاتل ہے۔ نواز شریف صاحب کا بھی رد عمل آیا، لیکن پہلے احسن اقبال صاحب کا رد عمل دیکھ لیں۔ احسن اقبال نے کہا کہ عمران نیازی مریم نواز کے خلاف اپنی بد زبانی سے شائستگی، اقدار اور برداشت کی تمام حدیں عبور کر چکا ہے۔ یہ عمران کی ذہنی پستی اور بے غیرتی کی عکاس ہے اور ناقابل برداشت ہے۔ احسن اقبال آگے مزید یہ کہتے ہیں کہ اگر عمران نیازی معافی نہیں مانگتا تو قانون کو حرکت میں آنا چاہیے، بس اب بہت ہو گیا۔ اس کے بعد سینیٹر عرفان صدیقی ہیں، انہوں نے اپنا ایک رد عمل دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے جو کچھ مریم کے بارے میں کہا، مذمت کے لیے کوئی الفاظ ہی نہیں ہے۔ مریم کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ اسلامی قدروں سے عاری شخص ان حدوں کو بھی چھو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ تہذیب اور اخلاق سے عاری کوئی شخص ذلت پستی کی حد اس حد تک یعنی کہ اس چیز کو چھو سکتا ہے۔ چلیے اب بات کر لیتے ہیں میاں محمد نواز شریف، جو کہ ہمارے ایکس پرائم منسٹر ہیں، اور وہ ہیں جناب علی مریم نواز کے والد۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے اس نے ہماری معیشت کو بگاڑ دیا ہے اور اس نے ہماری معاشرت کو بھی بگاڑ دیا ہے۔ اور کیا وہ کہہ رہے ہیں، سنیے انہی کی زبانی۔ یہ جو شخص ہے عمران، جس کا نام عمران خان ہے، اس نے پاکستان کی جو بربادی کی ہے، پاکستان کی تاریخ میں اس کو کوئی مثال نہیں ملتی اور شاید آئندہ بھی نہ ملے۔ میرا خیال ہے کہ جو کچھ وہ انہوں نے کیا ہے ہر شعبے میں، وہ پاکستان کے لیے، آئندہ کے لیے اتنے گہرے اثرات چھوڑے یہ چیز وہ، کہ جس کو دوبارہ ٹھیک کرنا بہت ہی جو ہے نا مشکل ہوگا۔ اور دیکھیں، میں اکانومی سے شروع ہوتا ہوں۔ ہماری معیشت کو تباہ کر دیا، ہماری معاشرت کو تباہ کر دیا، ہماری اخلاقیات کو تباہ کر دیا، بدتمیزی کا کلچر جو ہے نا اس کی بنیاد ڈال دی ایک شخص نے۔ اور اس کو یہ نہیں پتہ کہ ماں بہن کی عزت کس کو کہتے ہیں، اور خواتین کی عزت ہمارے معاشرے میں یا اسلامی معاشرے میں اس کا کیا مقام ہے۔ نام لیتا ہے مدینہ کی ریاست کا، اور باتیں اور حرکتیں وہ کرتا ہے جو کہ دنیا کے کسی گندے سے گندے معاشرے میں بھی آپ کو دیکھنے میں نہیں ملتی۔ اگر ہم بات کریں عام پبلک کی کہ انہوں نے کیا رد عمل دیا، ایک عام صارف ہیں جن کا نام ہے جی اسلم سعید، انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنی ایک میسج میں کامنٹ سیکشن میں لکھا کہ اگر عمران خان کے الفاظ سے اندازہ ہو گیا کہ اس کے ماں باپ کی تربیت میں کتنی کمی تھی۔ آج کا پی ٹی آئی کی خواتین کے لیے لمحہ فکریہ ہے، وہ کسی کی ماں، بہن اور بیٹی ہیں۔ مخدوم اطہر محمود نام کی ایک آئی ڈی ہے، انہوں نے لکھا کہ عمران خان نے کسی کے کہنے پر لانگ مارچ کی تاریخ نہیں دی اور اس بات سے دھیان ہٹانے کے لیے کہ مریم والی بات کر دی۔ یعنی ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ آج عمران خان نے کال دینی تھی لانگ مارچ کی، لیکن انہوں نے وہاں سے دھیان ہٹانے کے لیے دوسری بات کر دی۔ اب سب لوگ اخلاقیات کا ذکر کرتے رہیں گے اور کوئی بھی تاخیر کی وجہ نہیں پوچھے گا۔ بات صرف یہیں تک نہیں رکتی، بلکہ ایک اور صارف ہیں جنہوں نے عمران خان کو ڈیفینڈ کیا اور کہا کہ عمران خان نے اچھا نہیں کیا، چلو ٹھیک ہے، لیکن ایک خاتون کو مرد کے لیے سب کچھ کہنے کی اجازت ہے کیا؟ یعنی کہ وہ لوگ جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز ماضی میں فلاں کو یہ کہتی رہی ہیں، فلاں کو یہ کہتی رہی ہیں، کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کیپٹن صفدر اب اٹھ کر کھڑے ہوں اور عمران خان کی جو موجودہ مسز ہیں، خاتون اول ہیں، ان کو کوئی بات کر دیں تو کیا عزت رہ جائے گی؟ مطلب یہ ہے کہ پولیٹیکل لیڈرز اب جلسوں میں کھڑے ہو کر ایک دوسرے کی بیویوں کو اس طرح کی باتیں کریں گے۔ انفارچونیٹلی یہ ہماری سیاست کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ یہ گند جو ہے، یہ چاہے اس سائڈ سے ہو چاہے اس سائڈ سے ہو، جب تک یہ چلتا رہے گا کبھی بھی یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ باقی لوگوں کو کرپٹ کہتے ہیں، گندا کہتے ہیں، بد کردار کہتے ہیں، اگر آپ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ماضی میں
نواز شریف بھی تو کردار کشی کر چکے ہیں بے نظیر بھٹو کی، وہ تو ہیلی کاپٹر سے نیچے پیمفلٹس بھی پھینکا کرتے تھے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ باقی سب بد کردار ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کی بات مان لی جاتی ہے کہ باقی سب تو بد کردار ہے، باقی سب تو برے ہیں، باقی سب تو گندی گندی باتیں بھی کرتے ہیں، ان کو تو آپ کر دیں سائڈ پہ. لیکن سوال یہ ہے کہ جب آپ کے لیڈر یعنی عمران خان صاحب ریاست مدینہ کا نعرہ بلند کرتے ہیں تو کیا ان کے ریاست مدینہ میں اس بات کی اجازت ہے کہ وہ کروڑوں کے، لاکھوں کے، ہزاروں کے مجمع میں کھڑے ہو کر ایک عورت کا مذاق اڑائیں، وہ بھی ایک ایسی عورت کہ جب وہ خود 70 سال کی ہوں اور وہ عورت 47 سال کی ہو، یعنی کہ 47 سال کی ہو کر بھی وہ عمران خان صاحب کی بیٹی کی عمر کی بنتی ہیں. تو بہت ہی شرم آتی ہے. اور افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو کوئی انسان بھی ڈفر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لوگ وہاں پر آ کر اس کو، جو خاص طور پہ پی ٹی آئی کے فالوورز ہیں، وہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ بھی عمران خان کی بیوی بن جائیں، یا خدا نخواستہ کوئی لکھ دیتا ہے آپ شہباز شریف کی بیوی بن. مطلب اس طرح کے کلچر کو کیوں فروغ مل رہا ہے؟ میں یہ کہتی ہوں کہ ہر ایک کی ماں، بہن، بیٹی کو آپ برابر عزت دیں تاکہ نہ آپ سنیں نہ آپ سنائیں. یہ میرا نیریٹو ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو سکتا ہے صحیح ہو آپ کی نظریے سے. میں چاہتی ہوں آپ لوگ اس بارے میں جو سوچتے ہیں اور جو سمجھتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.